CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 5 کے لیے اردو کی کتاب ستار، صفحہ نمبر 1، سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے خدا کی قدرت۔ صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے ہیں، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے ہیں۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر ہے جس میں خدا کی بنائی ہوئی قدرتی چیزیں جیسے پہاڑ، جھرنے، چڑیاں، پھول، پودے اور تتلیاں وغیرہ ہیں۔ صفحہ نمبر 2، پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل لگائے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اس نظم کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر ایک تصویر ہے جس میں نظم میں آئے جانور جیسے گھوڑا، اونٹ اور بیل ایک ہرے بھرے میدان میں ہیں۔ میدان میں پھولوں کے پودے ہیں اور آم سے لدے پیڑ ہیں۔ سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہے اور بادل اپنی بوندیں برسا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 3، مشق، لفظ و معنی۔ خوش نمائی یعنی خوبصورتی، حکمت یعنی دانائی، سوجھ بوجھ یا مصلحت، نرالی یعنی انوکھی جس کی اپنی الگ شان ہو، قدرت یعنی اختیار یا طاقت، شے یعنی چیز، سما یعنی کیفیت یا نظارہ، نادر یعنی نرالا، انوکھا یا شاندار یا پھر نایاب، قوی یعنی قوت والا یا طاقتور، قادر یعنی قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، یعنی یہاں خدا سے مراد ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، سوالوں کے نیچے ہی آپ کو جواب لکھنے کے لیے جگہ بھی دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے اس نظم میں خدا کی قدرت کی کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 4۔ سوال نمبر 2، ہر چیز میں خدا کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، نظم میں ہر موسم کی کیا بات بتائی گئی ہے؟ سوال نمبر 4، نظم میں شاعر نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ سوال نمبر 5، نظم میں مٹی کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ مصرعے مکمل کیجیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ ادھورے مصرعے دیے گئے ہیں، انہیں آپ کو مکمل کر کے لکھنا ہے۔ نمبر 1، خالی جگہ سے نہیں ہے کوئی خالی۔ نمبر 2، ہر خالی جگہ کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ نمبر 3، ہر خالی جگہ میں نیا سما نئی بات۔ نمبر 4، ہر شے اس نے بنائی خالی جگہ۔ نمبر 5، پیدا کیے اونٹ بیل خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 5۔ پیارے بچوں، مثال کے مطابق یہاں پھولوں کی خالی پنکھڑیوں میں ان کے ہم وزن لفظ لکھنے ہیں۔ یہاں 5 پھول ہیں جن کی 4 پنکھڑیاں ہیں۔ پہلا پھول لال رنگ کا ہے جس کی پنکھڑیوں میں لفظ بنائی، کمائی، خدائی اور بڑائی لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا پھول ہرے رنگ کا ہے جس میں لفظ لگائے، سجائے اور اگائے لکھے ہیں۔ ایک پنکھڑی خالی ہے جس میں آپ کو ان کا ہم وزن لفظ لکھنا ہے۔ تیسرا پھول بینگنی رنگ کا ہے جس میں لفظ ہیں چٹک، پھدک اور پٹک، جبکہ چوتھی پنکھڑی خالی ہے، اس میں آپ کو ہم وزن لفظ لکھنا ہے۔ چوتھا پھول نیلے رنگ کا ہے جس کے لفظ ہیں مہکے، چہکے اور دھڑکے۔ چوتھا لفظ آپ کو خود سے لکھنا ہے۔
5वां फूल गुलाबी रंग का है जिसमें लफ्ज दौड़े, जोड़े और घोड़े लिखे हैं। चौथी पंखुड़ी खाली है, उसमें आपको हमवज़न लफ्ज लिखना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। कवियो कादिर। प्यारे बच्चों, इन दो लफ्जों के दरमियान वाव लगाया गया है। इस वाव के मायने हैं और। सफ़ा नंबर 6। दो लफ्जों के दरमियान जो वाव लगाया जाता है उसे वावे अत्फ कहते हैं। आप भी 4 ऐसे लफ्ज लिखिए जिनमें वावे अत्फ का इस्तेमाल हो। इन्हें लिखने के लिए आपको नीचे खाली जगह दी गई है। कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको कौन सा मौसम पसंद है और क्यों? इस पर 5 जुमले लिखने हैं जिसके लिए नीचे खाली जगह दी गई है। सफ़े के नीचे की जानिब एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर है जिसमें वो कुर्सी मेज़ पर बैठी है और कुछ लिख रही है। सफ़ा नंबर 7। दुनिया में खुदा की बनाई हुई बेशुमार चीज़ें हैं। आप किसी एक चीज़ के बारे में चंद जुमले लिखिए। लिखने के लिए नीचे खाली जगह दी गई है। प्यारे बच्चों, आपको नीचे खाली जगह दी गई है जिसमें आपको सुबह के मंजर की तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भी भरना है। सफ़ा नंबर 8। प्यारे बच्चों, यहाँ एक पहेली दी गई है जिसका जवाब आपको देना है। पहेली कुछ इस तरह है। वो कौन सी चीज़ है जो बांधने के बाद भी चलती है? असातिज़ा के लिए हिदायत। इस मौजू पर कोई और नज़्म भी लाइब्रेरी से हासिल करके तलबा से पढ़वाई जा सकती है। मिट्टी की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में भी बताया जा सकता है। खुदा की कुदरत के बेशुमार मज़ाहिर हैं। नज़्म के अलावा कुछ और मज़ाहिर का ज़िक्र भी तलबा से कराया जा सकता है। तलबा से कुदरती वसाइल के बारे में गुफ्तगू करवाई जा सकती है। ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। समय रिकॉर्डिस्ट प्रसून कुमार, फनकार फरहत रईस, संपादन डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान, हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।